جناب عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے، محسن اعجاز میرے ساتھ ہیں. بڑی بیڈ پرفارمنس پاکستان کی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پھر جو کنٹروورشل ایک آؤٹ ہے رضوان کا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر مایوسی، امام الحق کی گندی پرفارمنس، بابر اعظم کی ایسی پرفارمنس کہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو صحیح کپتانی سے وہ سٹیپ ڈاؤن ہوا ہے، اگر وہ کپتان ہوتا تو پتہ نہیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا پاکستان ٹیم کے ساتھ. ہیڈس آف ٹو شان مسعود، جنہوں نے اپنی کیپٹنسی میں آسٹریلیا میں کی ٹف وکٹوں کے اوپر کھڑے رہنے کا میرا خیال ہے کہ ٹیم کے اندر ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے. ٹیم میں اتنی دیر کوئی بھی وکٹ پر کھڑا نہیں رہا جتنا شان مسعود نے ایز اے کیپٹن ٹائم سپینڈ کیا ہے. شان مسعود کی پرفارمنس بہت اچھی رہی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. محسن بھائی، امام الحق، بابر اعظم، میچ آج ہم ہارے، سب سے پہلی روز ہم ایک ہی بات کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارٹ بریک ہے آج، کیونکہ دل ٹوٹے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو وکٹری ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی. ایک سٹیج ایسا آیا تھا، 2 دفعہ ایسا سٹیج تھا اس گیم میں. ایک تو جب بابر اور شان کھیل رہے تھے، وہ آپ ہی کو نظر آئی ہوگی، آپ ہی کو نظر آئی ہوگی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے کہیں بھی امید نہیں تھی، کیونکہ بابر اعظم کی بیٹنگ میں ساری دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، میچ جیتنے کے لیے وہ بیٹنگ کر ہی نہیں رہا تھا. دیکھیں یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹیم کی اوور آل اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو پچھلے ٹیسٹ میچ سے اس لیے بہتر تھی کہ ہمیں مختلف مواقع پہ ایسا لگا کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرف آپ بات کریں، میں ایکچولی اسی طرف اپنا آرگومنٹ اب بلڈ کر رہا ہوں کہ بابر اعظم جب انہیں سٹارٹ مل گیا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ پرفارمنس اس وقت آپ اچھی کسی ٹیم کی کہتے ہیں کہ جب ٹیم جیتتی ہے، جب ہار جائے تو پھر پرفارمنس کیسی اچھی جی؟ دیکھیں وہ اس لیے کہ آپ پچھلے میچ میں آپ کی پوری ٹیم 86 پہ آل آؤٹ ہو گئی تھی. اس میچ میں ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری ٹیم کو ایک چانس لگا ایسا، جب بابر کھیل رہے تھے، جب شان کھیل رہے تھے، جب سعود شکیل کھیل رہے تھے، پھر جب آغا سلمان اور محمد رضوان کھیل رہے تھے، تو ایٹ لیسٹ ایک چانس ضرور تھا. پھر وہ جو محمد رضوان کا آؤٹ ہے، یہ کنٹروورسی ہے جی، کنٹروورشل ہے. اب بہت ڈیبیٹ اس کے اوپر آلریڈی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی یہ ٹرینڈ کر رہا ہے. انفارچونیٹ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کو اب تھوڑی سی اپنی جو چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنا پڑے گا اگلے میچ میں. ایک تو دیکھیں، عباس بھائی جس طرف اشارہ کر رہے تھے، امام الحق سے جان چھڑا لیں. آپ کبھی بھی 10 پلیئروں کے ساتھ میچ نہیں جیت سکتے، اور امام الحق جب ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ 10 پلیئر کھیل رہے ہیں، 11 نہیں ہیں. اس چیز کو جتنا جلدی انڈرسٹینڈ کر لیا جائے. یا پھر ایک یہ بھی عباس بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ امام الحق کو صرف یہ کر دیں کہ سب کانٹیننٹ میں جب ہماری ٹیم کہیں بھی کھیلے اس کو کھلا لیں. اچھا ایک سیکنڈ، امام الحق کی میں پرفارمنس آپ کو ٹیسٹ ایوریج بتاتا ہوں. ان آسٹریلیا ایوریج ہے جی 16، انگلینڈ کے اندر ان کی ایوریج ہے 18، ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کی ایوریج ہے 24. اور یہ جو محسن بھائی بات کر رہے ہیں فلیٹ وکٹاں دے دیو، اپنے گھر کھڈا لو، اتنے 40-45 دی ایوریج دے نال بیٹنگ کر لے گا. باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی اب اینڈ ہے. باقی آپ کی جو دوسرا نقطہ تھا کہ اپنی ذات کے لیے کھیلنا، عباس بھائی یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اپنی یہ ٹیم کے لیے پرفارمنس جو ہے وہ شان مسعود کھیلتا نظر آیا، آغا سلمان لڑا، ٹیم کے لیے لڑ رہے تھے دونوں، میر حمزہ نے وکٹیں لیں. باقی حالات کوئی مجھے اتنے اچھے اس ٹیم کے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں آپ کو جتنی جلدی ہو جائے یہ جو نیکسس بنا ہے نا پچھلے 2 سالوں میں ٹیم کے اندر دوستی والا، یہ توڑنا ہوگا. ان پلیئرز کو کھلانا ہوگا جو ٹیم کے لیے کھیلے. یہ جو سٹیٹس آپ نے بتائے ہیں، کاش ہمارے ٹیم ڈائریکٹر، ٹیم کے کوچ یہ ایک ہی ہیں بہرحال دونوں، محمد حفیظ صاحب، پروفیسر صاحب، عظیم الشان کھلاڑی اپنے دور کے. بہت ساری ٹیسٹ سیریز انہوں نے جتوائی اپنے، جب وہ بیٹسمین ہوا کرتے تھے اس زمانے میں آسٹریلیا میں، بہت ٹیسٹ سیریز میں پاتے بڑا. اور اب جو ہے وہ ہمارے چیف سلیکٹر صاحب وہاب ریاض صاحب کو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ٹیم کے لیے کھیلنا ہوگا، اگلے دن وہ حارث رؤف جیسے کرداروں کو NOC لیگوں کے دے دیتے ہیں. اسی طرح امام الحق کو آپ ان فلیٹ وکٹوں کی پرفارمنس پہ آسٹریلیا کے پہ کھلا رہے ہیں، مشکل کنڈیشنز ہیں. بہرحال ایک چیز تو عباس بھائی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہمارے 1-2 پلیئرز کو چھوڑ کے تو یہ آسٹریلین وکٹوں پہ کھیلنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہونا چاہیے. بہرحال ہیزل ووڈ نے 7ویں دفعہ آج آؤٹ کیا ہے بابر اعظم کو ٹیسٹ میچز میں، اور جتنا زیادہ بابر اعظم کو ریٹ کیا جاتا ہے تو کسی بالر کے ہاتھوں وہ اگر 7ویں دفعہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ کویشچن مارک ہے.
بڑا خوبصورتی سے سیٹ اپ کیا آج ہیزل ووڈ نے. میں میچ دیکھ رہا تھا جب وہ مسلسل آؤٹ سوئنگ کری جا رہے تھے, بال پڑتا تھا باہر نکلتا تھا, پڑتا تھا باہر نکلتا تھا, ایج بھی لگا اس دوران ایک, لیکن اس کے بعد وہیں بال پچ ہوتا ہے اور اندر آ جاتا ہے, اور اتنا بڑا گیپ ہے آپ کے بابر اعظم کی, جنہیں آپ کہتے ہیں ٹیکنیکلی بہت اچھے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کنگ صاحب عباس بھائی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ آپ کہتے ہیں نا کنگ, وہ کنگ ہے نا جی, ان کا کنگ ہی ہے نا وہ. اب دیکھیں گے وہ ایسا سیٹ اپ تھا کہ بابر اعظم کا اتنا بڑا گیپ ہو گیا اور وہ ان کی جو ہے وہ مڈل سٹمپ اڑ گئی. اور دیکھیں کہ آپ جب مینٹلی پہلے ہی کور ڈرائیو کا سٹانس بنا لیں گے, اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے, میں کور ڈرائیو کھیلنے لگا ہوں, تو گیپ بڑا نیچرل ہے. اور جو اچھے بالرز یا اچھی ٹیمز ہیں جیسے ہیزل ووڈ, کمنس, اسٹارک یا آسٹریلیا جیسی ٹیم, وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پھر ویکنس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہیں پہ وہ آپ کو پکڑ رہے ہیں. کبھی یہاں سے دیکھا نا جی, پکڑا ہے ان کو, کبھی آپ کو وہیں بال کر کے آپ آؤٹ سائڈ ایج لگ رہا ہے آپ کا, کبھی یہیں پہ آپ جو ہے وہ بال پچ ہوتی ہے اور بولڈ ہو رہے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ کام کرنے بڑی بیڈ پرفارمنس جی پاکستان کی. اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے بابر اعظم کو آگے آنا ہوگا, اور امام الحق سے جان چھڑائیں دوستی. کدھر آگے آنا ہوگا کس کو؟ بابر اعظم کو. سر پرفارم تو کرنا پڑے گا. اچھا, وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں نا, بابر اعظم بھی چل رہا ہے, رضوان بھی چل رہا ہے, پاکستان آسٹریلیا بھی, تو بابر اعظم کے ساتھ کیا گھوڑا لگایا ہے, بکری ہے کیا؟ مجھے وہ سائن سمجھ نہیں آتی. سائن ہوتا ہے گریٹسٹ آف آل ٹائم. گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے. یہ اپنے ہی لوگ لگتا ہے ان کے بنا لیتے ہیں اس طرح کے ٹرینڈ اور یہ شروع کر دیتے ہیں. بس بھائی بڑا انفارچونیٹ ہے. میں دیکھیں نا ان لوگوں کو, اچھا جی, ان کو گلوریفائی کرنا بند کر دیں. اچھا, میں تو بھائی آپ سے مراد ہے کہ جو کرتے ہیں انہیں. سر میں تو انڈیا دے وچ نا ان کو دیکھ کے نا میں تو رج گیا ہوں. ورلڈ کپ کے دوران میں ورلڈ کپ کے دوران ان کو دیکھ کے نا کہ یار یہ کتنے محب وطن ہیں. یہ بات بھی میں نے اتنا زیادہ مایوس نہیں دیکھا, لیکن جب سے آپ 2023 ورلڈ کپ کور کر کے آئے ہیں, پورا ورلڈ کپ عباس بھائی وہیں پہ تھے, ٹیم کی ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کیے عباس شبیر صاحب نے, ٹیم کے میچز اٹینڈ کیے, کرکٹ بورڈ میں جو ایشو معاملات چلتے رہے وہ قریب سے دیکھے عباس بھائی. عباس بھائی ایسا کیا ہوا ہے آج؟ پہلے میں آگے بڑھوں اس سے پہلے وہ دوسرا ٹیسٹ بھی ڈسکس کرنا ہے ہم نے, سینچورین میں اننگ سے انڈیا ہارا ہے. سر ایسا کیا ہوا ٹیم مطلب اتنے مایوس کیوں ہے؟ میں مایوس اس لیے ہوں کہ جب آپ ورلڈ کپ کے اوپر, میں بار بار یہ کی بات کرتا ہوں کہ ورلڈ کپ آپ ملک کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں, کرکٹ آپ ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, اور جب آپ ملک پر سب کچھ اپنا قربان کرنے کی بات آتی ہے, لیکن آپ جب ورلڈ کپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ پیسوں کی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں 4 گھنٹے پہلے. آپ کی وہاں پہ باڈی لینگویج ہی نہیں ہوتی. مکی آرتھر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بابر اعظم کسی سے بات چیت ہی نہیں کرتا تھا, اس نے 3-4 لوگوں کا انیکسس بنایا ہوا تھا. تو میں بڑا مایوس ہوا, میں نے کہا یار یہ لوگ ملک کے لیے کھیل رہے ہیں. میں ہاکی پلیئرز کو سلوٹ دیتا ہوں جو بغیر پیسوں کے ملک کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے, ان کے اتنے سینٹرل کانٹریکٹ ہیں, اتنی یہ لیگیں کھیلتے ہیں, پھر بھی ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے ان کا پیسوں کا ایشو تھا. اپنے ایجنٹ کے ذریعے کمیشن یہ سیٹ کر رہے ہیں, وہاں پر یہ پھر وہاں پہ فلمیں دیکھنے کی فرمائشیں کر رہے ہیں, شاپنگوں کے اوپر جا رہے ہیں, جس طرح بھوکے نہیں ہوندے. اوکے, تو یہ وجہ میں بڑا, اور میں بابر اعظم کی جو ٹیکنیک تھی نا ورلڈ کپ میں, نہ وہ پریشر لے سکا, نہ دوسری ٹیم پہ پریشر ڈال سکا. حالانکہ سب کانٹیننٹ کی وکٹیں تھیں, ہمارے لیے آئیڈیل موقع تھا. اچھا جی, وہ ٹویٹر ٹرینڈ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, وہ رضوان علی ہیں جوجی بھائی, انہوں نے ایک ٹویٹ بڑا زبردست لکھا ہے کہ ڈرپوک امام الحق شورلی لکس مسفٹ ان اسکپر شان مسعود نیو ویژن آف پاکستان. واقعی جی شان مسعود کے اوپر کتنی تنقید ہو رہی تھی کہ جس کو کھیلنا نہیں آتا, ان کو آسٹریلیا میں آپ نے کپتان بنا دیا ہے. میرا خیال ہے شان مسعود تو بہت اچھا کھیلا ہے. شان مسعود یہ بابر اینڈ گروپ جو ہے, یہ بابر اینڈ گروپ کی جو لابی ہے, ٹیم کے لیے کھیلا ہے, بابر کی طرح نہیں کھیلا. یہ جو لابی ہے نا بابر اعظم کی سوشل میڈیا کے اوپر, اس نے شان مسعود جب کیپٹن بنایا نا تو شان مسعود کے خلاف ایک ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ شان مسعود کیپیبل نہیں ہے, شان مسعود ڈیزرو نہیں کرتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بابر اعظم وغیرہ ڈیزرو نہیں کرتے اب تو کرکٹ کی. لیکن اگر ایسی پرفارمنس ہے تو بعض بھی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بس وہ جو ایک آٹومیٹک چوائس ہو, چلیں آپ از ٹو بگ ٹو بی ڈراپڈ, لیکن میرے خیال میں اگر یہی اسی طرح کی پرفارمنس رہی تو وہ کم از کم آٹومیٹک چوائس نہیں رہیں گے آنے والے. اور لکھنے والے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ امام الحق از دا اونلی اوپننگ بیٹر ان ٹیسٹ ہسٹری ہو ڈزنٹ اسکور آن پور ڈیلیوریز. آپ حساب لگائیں. دیکھیں وہ سکور نہیں نا, وہ شارٹس کا مسئلہ ہے, شارٹس ہے نہیں امام الحق کے پاس. ان کو جو ہے وہ فوکس بہت زیادہ فیشن اور سٹائل پہ ہوتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں
اور بس یہی ہے ان کا، باقی پرفارمنس ان کی آپ کے سامنے ہے. بہرحال دیکھیں جو اچھا کھیلا ہے اس میچ میں، ایک تو عبداللہ کو کریڈٹ جاتا ہے، عبداللہ، شان مسعود، میر حمزہ. باقی یہ جو کنگ صاحب ہیں اور ان کے جو باقی پرنس ہیں اور یہ سارے جوکر موکر جتنے ہیں سارے، یہ سارے جوکر ہی نکلے ہیں. ان کی پرفارمنس انتہائی ڈس اپوائنٹنگ. لیکن جی سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ، یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. اور بہت اچھا ہو رہا ہے. سنائیں کوئی سوال. اور سر بہت زیادہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں. دس شوڈ بی دا لاسٹ ٹیسٹ آف امام الحق ایور پلیئرز فار پاکستان. وی ہیو بیٹر ینگ پلیئرز اویلیبل. سائم ایوب، محمد حریرہ، علی زریاب اینڈ عمیر بن یوسف آر اسٹل بیٹر آپشنز. یہ جو روز ہم بات کر رہے ہیں یار، یہ ہم تو کر رہے ہیں نا، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں نا جی. ہمارے چیف سلیکٹر اور ٹیم ڈائریکٹر اور ٹیم کوچ کو یہ بات کیوں نہیں پتا؟ کیا اب یہ سابق کرکٹرز کا دھڑا، یہ سابق کرکٹرز کی طرف سے کرکٹ کو تباہ کر کے ہی دم لیا جائے گا؟ یہ امام یور ٹائم از اپ، یہ جو میں نے صبح لکھا تھا کہ آخر تو دیکھیں نا، ورلڈ کپ ہروا دیا آپ کو باز بھائی، اس نے ورلڈ کپ ہروا دیا اکیلے. اگر دیکھیں گندی چوائس تھی کہ کیمپ میں بھی نہیں آیا تھا، اس کی شادی ہو رہی تھی، اس کو کیمپ میں بھی یہ نہیں آیا اور سیدھا یہ آسٹریلیا وزٹ کے لیے یہ نکل پڑا. چلیں اللہ کرے اب بابر اعظم کا جو وہ پلیئرز پاور ہے یہ ہماری یہ ختم ہو، اور اس کے بعد وہ جو ٹیم کی سلیکشن وہ جو بابر اعظم کے کچھ سپورٹر ہیں پھرتے ہیں ٹویٹر دیکھیں اس طرح تو کرکٹ نہیں ہوتی نا. اس طرح وہ بابر اعظم کو کنگ بنا رہے ہیں. وہ بابر اعظم کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں بکا، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم دوبارہ سے سامنے آؤ، اٹھو، لیٹو. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اب تو بابر اعظم کی مجھے تو ٹیکنیک بھی نظر نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا. ٹیکنیکل دیکھیں ان کا جو ایک وہ فالٹ تھا وہ تو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آسٹریلینز بڑے تگڑے ہیں. اچھا رضوان کے اوپر بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑا کنٹروورشل آؤٹ ہوا ہے. وہ ان کی کنٹروورشل تھا. بہرحال میں ٹیم کی پرفارمنس کو بہتر سمجھتا ہوں. اچھی پرفارمنس تھی، اچھا کھیلے، لیکن یہ بہت بہتر تھا پچھلے میچ سے. لیکن رضوان اگر آؤٹ نہ ہوتے تو سچویشن شاید پاکستان مزید قریب، بالرز ہمارے اچھا کھیلے، کلوز آ سکتے تھے. لیکن یہ جو عباس بھائی جو بات کر رہے ہیں نا کہ بڑے کنگ اور بڑا پرنس، ان دو کے علاوہ سب اچھے کھیلے ہیں. نہیں، یہ اگر ان کو چاہیے کہ آگے آئیں، پرفارم کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پاکستان معذرت کو کرنا چاہیے. باقی یہ فارمر ٹیسٹ کرکٹرز پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. یہاں پہ تگڑے سے ایڈمنسٹریٹرز لگائیں، بالکل اور ان سے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی. باقی ان لوگوں سے نہیں. تگڑا مینیجر انہوں نے لگایا ہے نا، باں کر رہے ہیں سارے. اچھا ظاہری بات ہے چیخیں نکل رہی ہیں نا جی. جب آپ پیچھے تو حساب کتاب ہی کچھ اور تھا نا جی. پیچھے تو وہ آخری دن آن لائن کوچنگ کے لیے ٹیم کو جوائن کرتے تھے کوچز وغیرہ. یہ باز بھائی 60 بالوں پہ 40 کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کرکٹ کے مالک بن گئے ہیں جی. یہ تو جو 60 پہ 40 کرنے والے تو اور ہے نا جو T20 میں 60 بالوں پہ ٹیسٹ میں نا سمجھ لیجئے گا جی. اچھا وہ T20 کے لیے بھی کیمپ لگ گیا، اعظم خان اور لوگ جو وہ بھی ہو گئے. اچھا مجھے تو اچھا وہ یاسر عرفات کو بھی وہ کیمپ کمانڈنٹ بنا. پاکستان میں یار یہ عہدے کس طرح بانٹتے ہیں لوگ؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. ٹیسٹ کرکٹرز کی لابیز ہیں. کیا لابیز ہیں یار؟ یہ کرکٹ کو یہ ملک کے لیے ہو رہا ہے. وہ یاسر عرفات نے کیڑی کرکٹ کھیلی ہے جی؟ مجھے دسو تو صحیح. بس یہ دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو لندن ہی کرکٹ کھیلتا ہے. نہیں دیکھیں ان سے بہت بہتر آپشنز تھے پاکستان کے پاس. لیکن اب یہاں پہ جاب سینٹر بنا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، یہ سب جاب سیکرز ہیں. اب وہ پنڈی ختم کرنا پڑے گا جاب سینٹر کو. یہ جاب سینٹر نہیں ہے، یہ پاکستان کی کرکٹ کا آپ کہہ لیں کہ کرکٹ کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس ملک میں جو کرکٹ کو چلا رہا ہے. اگر یہی میرٹ کا قتل ہوا، یہی سفارش اور نیپوٹزم چلتا رہا تو پھر آپ جو ہے یہ آپ کو ریپیٹڈلی ایسی پرفارمنسز نظر آتی رہیں گی. بہرحال رضوان کو غلط آؤٹ دیا جی، بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ قریب آ سکتا تھا. اچھی اوور آل پرفارمنس بہتر تھی. اچھی کیا تھی؟ بہتر تھی. وہ جو ون سائیڈڈ میچ ہار جاتے تھے وہ نہیں ہوتا اس دفعہ. وہ بہتر فائٹ تھی. ہو سکتا ہے رضوان کا آؤٹ نہ ہوتا اس طرح تو پھر سچویشن کچھ اور ہو سکتی تھی. انڈیا اور اس کو تھوڑا سا آخری قریب کرتے ہیں. کل ایک اور بڑا اچھا بال پڑا جی وہاں پہ، جو سنچورین میں ربادہ نے جو روہت شرما کو آؤٹ کیا. ان پلیبل بال تھی، بالکل اسی طرح ان پلیبل تھی. مڈل سٹمپ پہ پڑی ہے اور وہ لائن کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہیں روہت شرما، کلین بولڈ. لیکن وہاں پہ اچھی فائٹ تھی. 2 کی اننگ سے ہار گئے، لمبا ہار گئے نا وہاں پہ. وہ بھی پرفارمنس یہ جھنجھوڑا انہیں بھی بڑا سخت لگا ہے. لیکن میں پتہ ہے وہاں پہ عباس بھی پرابلم کیا ہے. وہاں پہ انہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے جو ساؤتھ افریقہ میں ہار گیا انڈیا. ان کا پرابلم اصل میں بالنگ ہے. دیکھیں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ شروع میں انہوں نے آؤٹ کیے لیکن اس کے بعد رہ گیا، آؤٹ نہیں کر سکے. وہ 400 آپ نے کروا دیا ان کنڈیشنز میں اوور کاسٹ میں. نہیں تو کے ایل راہل نے 100 کے بعد جو سکور کر دیا تھا وہ بڑا اچھا سکور تھا.
وراٹ کوہلی نے کل بھی فائٹ کی, لیکن اصل بالرز وکٹیں نہیں لے رہے, اور جب بالرز وکٹیں نہ لیں تو آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے, کوئی بھی میچ نہیں جیت سکتے, لیکن ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے آپ کو 20 وکٹیں چاہیے ہوتی ہیں. اور جو آسٹریلیا نے کیا پاکستان کے ساتھ, انہوں نے وکٹیں اٹھائی ہیں, اور آپ دیکھیں گے انہوں نے ود ان نو ٹائم پاکستان کو جو ہے وہ, ہم کہہ رہے تھے کہ شاید میچ کل تک جائے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کرنے چاہیے تھے, پہلا پریورٹی تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ میچ آخری دن تک لے جایا جائے, لیکن بہرحال وہ آج ہی چلیں, ایک دن ریسٹ ایکسٹرا مل جائے گا, شاپنگ ذرا تصویریں بنا لیں گے, چلیں اچھی بات ہے. وہ پی ایس ایل کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر ٹیم کو ہم ڈسکس کریں گے, یہ سلسلہ بھی ہم آئندہ 1-2 دن میں ذرا شروع کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا قریب آ جائے تو اس میں آپ کو بھی زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور آپ کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. ٹیسٹ کے لیے اب محمد شمی کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ عاوش خان کو لے, وہ انہوں نے اے ٹیم میں 4 وکٹیں کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ نہیں ہے, تو وہ ایک ہو سکتا ہے ایک اچھا ایڈیشن ثابت ہو. لیکن ابھی تک پہلے جو ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس تھی بہت ڈس اپوائنٹنگ تھی انڈیا کی بھی, اور بالرز اگر وکٹیں نہیں لیں گے, اگین میں کہوں گا, دیکھیں وہ بمراہ اور سراج نے تو اچھی بالنگ کی, لیکن دوسری طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. اور کرکٹ میں جب تک پوری ٹیم سپورٹ ایز اے یونٹ نہ ہو, دوسرے اینڈ سے بھی جب تک اچھی آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی تو ویری ڈیفیکلٹ ٹو ون. پر ویل پلیڈ میر حمزہ, کمال کی آپ کا ڈیبیو ہوا. عامر جلال, عبداللہ آپ بہت اچھا کھیلے, عامر جمال اس میچ میں بھی پچھلے میں بھی اچھا پرفارم کیا, لیکن یہ بہرحال شان مسعود, بابر اعظم جیسے شان مسعود تو obviously یہ باز بھی بڑے کمال پلیئر ہیں, وہ پی ایس ایل میں بھی. لیکن اے امام الحق صاحب, وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں جب آپ نہیں کھیل پا رہے, آپ کا دماغ کرکٹ کے اوپر نہیں. خود کون کرتا ہے باز بھی سر کرٹسی بھی ہوتی ہے, آپ نہیں وہ اور چیز اسپورٹس مین اسپرٹ بھی ہوتی ہے. جب آپ پرفارم نہیں کر رہے کسی اور کو جگہ دے دیں بھائی, پاکستان کسی اور ٹیسٹ کرکٹر کے رشتہ دار کو جگہ دے دیں, کس کیا کریں, کیا چاہتے ہیں آپ, کسی اور ٹیسٹ کرکٹر کا رشتہ دار کسی بھانجا بھتیجا کھلائیں, بس اللہ خیر کرے پاکستان کرکٹ کا. بہرحال جی 2 ٹیسٹ تو ہم ہار چکے ہیں, اب تیسرا ٹیسٹ ہے, مجھے اس میں بھی کوئی ایسی امید نہیں. بہرحال محسن بھائی کہتے ہیں جی کہ نہیں ابھی بہت دن ہے, ابھی بڑے میچ ہیں, دیکھ لیتے ہیں. T20 بھی مجھے تو نیوزی لینڈ, میں تو مایوس ہی ہوں, لیکن چلیں مایوسی گناہ بھی ہے جی, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں. بہرحال ہارڈ بریک تھی, آج بہتر تھوڑا ہو سکتا تھا, کلوز آ سکتے تھے, جیت بھی سکتے تھے. بہرحال باز بھی اب اجازت لیتے ہیں, جی کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ